اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور اس معاشرے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کورٹ میرج کا کیا قانون ہے اور کورٹ میرج کس طرح کی جا سکتی ہے، اور کورٹ میرج سے جس خاندان کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کا کیا مداوع ہے، اور کورٹ میرج اگر کوئی مجبوراً کسی کو کرنی بھی پڑتی ہے تو وہ کیسے کرے۔ تو کلیکٹیولی اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کورٹ میرج سے بچنا چاہیے۔ کورٹ میرج ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس سے پوری نسلیں برباد ہوتی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے 15 سال کی وکالت میں میرے سامنے یہ بار بار بات آئی کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہوتی ہے وہ 12 سال، 11 سال، 10 سال کی بچیاں بھی جا کر کورٹ میرج کر لیتی ہیں، ان کے بیانات ہو جاتے ہیں اور پھر پورا معاشرے میں ایک غلط میسیج آتا ہے، اور وہ کورٹ میرج ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ، بہن بھائی، پورے معاشرے میں ان کا بہت برا انجام ہوتا ہے اور ان کو بہت ساری باتیں سننی ہوتی ہیں۔ ان کے بہنوں کی، بھائیوں کی بھی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ میں اپنے فیصلہ جو بتا رہا ہوں یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اور بعد میں 4، 5 سال، 2 سال بعد وہی لڑکی آ کر تنسیخ بھی کرتی ہے، کیونکہ اس کو بھی وہاں اس گھر میں وہ عزت نہیں ملتی جو کورٹ میرج کرتی ہے۔ چلیں قانونی نقطے پر آتے ہیں۔ کورٹ میرج جیسا لفظ پاکستان کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ دس از سم تھنگ یونیک فار دیٹ، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورٹ میرج پاکستان میں ہوتی نہیں ہے۔ کورٹ میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جس سے جا کر کورٹ میں آپ جا کر شادی کر سکیں۔ وہ ہم نے فلموں میں دیکھا، جب میں بھی وکیل نہیں بنا تھا تو ہم نے بھی سنا کہ جی لڑکا لڑکی، ہیرو ہیروئن وہاں سے نکلے اور انہوں نے جا کر کورٹ میں کیا، ایک رجسٹرار کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے جا کر نکاح کیا اور شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد وہ آرام سے رہے اور کورٹ نے ان کو پروٹیکشن دے دی۔ تو ایسا قانون صرف انڈین لاء میں ہے، پاکستان میں ایسا قانون نہیں ہے۔ وہاں پر میرج رجسٹریشن ایکٹ کے مطابق کوئی بھی شخص یا کوئی لڑکا لڑکی جا کر وہاں پر رجسٹرار کے سامنے، وہ جج کی حیثیت ہوتی ہے، وہاں جا کر وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ کورٹ میرج ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں کورٹ میرج نہیں ہوتی۔ ایک طریقہ ہم نے نکالا ہوا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے کافی سارے کیسز کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی آتی ہے تو اس کا نکاح پرائیویٹلی ہوتا ہے، کوئی کورٹ میں نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اگر کوئی شخص بھی مجھے کوئی ایسا نکاح دے دے جس کو سینکشن جج نے کیا ہو، جج کے سامنے وہ نکاح ہوا ہو، تو میں اپنی وکالت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کورٹ میرج پاکستان میں نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح کر کے اس کے بیانات کرا کے ایک چھوٹا سا استغاثہ لکھ دیتے ہیں ماں باپ کے خلاف، وہ بیان ہو جاتے ہیں، اور بیان ہونے کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ جناب میرے گھر کے اندر یہ داخل ہو گئے، بیان ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے شادی کر کے لے کر آ گئی ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آئی۔ اس میں ایک جھوٹا سا ایک دعویٰ 506 452 کا کیا جاتا ہے عدالت میں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور وہ 164 کے بیانات نہیں ہوتے۔ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 164 کے بیانات اس کو نہیں کہا جاتا۔ 164 کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ پولیس کی کسی FIR میں ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہم وکیل صاحبان یہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اسی نکاح کو کاپی لے کر ہم جا کر کہتے ہیں کہ سوئی جورس ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس کو ماں باپ ڈرانے کے لیے تیار ہیں، اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جج صاحبان یہ نہیں کہتے کہ جناب آج سے اس کو پروٹیکشن ہم دے رہے ہیں، کیونکہ وہ عورت، لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی عمر کی لڑکی شادی کر سکتی ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور بہت ہی ایمبیگوٹی ہے اس لاء میں۔ آپ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں کہ 10 سال کی بچی نے شادی کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال کی بچی نے اگر شادی کر لی اور وہاں پر وہ اینک پہن کر، ہیل والے شوز پہن کر، موٹے کپڑے پہن کر، اور عدالت میں وہاں پر ہائی کورٹ میں جا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے، جج بھی بے وقوف نہیں ہوتے، وکیل بھی بے وقوف نہیں ہوتے، لیکن اب اس کی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کالی کرنے کا قانون بھی ادھر لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کاروکاری بھی ہوئی ہے، تو اس قسم کی وجہ سے
وہ جج یہ کہتے ہیں کہ ایک نقصان تو ہو گیا، مزید نقصان نہ ہو، تو جس کی وجہ سے وہ چپ کر کے اس لڑکی کے بیانات کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی 10 سال کی لڑکی نے شادی کر لی، اب ریسنٹلی بھی ایک کیس سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ہوا ہے کہ اس لڑکی کو دارالعمان بھیج دیا گیا ہے، کہ اب اس میں آپ کے وکیل نے یا آپ وکیل صاحب آپ نے یہ کہنا ہے کہ سر یہ تو سوئی جورس ہے نہیں، 18 سال کی ہوئی نہیں ہے۔ 376 جو ہوتا ہے وہ کسی مائنر کے ساتھ 376 جو زنا بالجبر کا ہوتا ہے، اس میں 375 کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مائنر بچی کے ساتھ اگر اس کے ساتھ زنا کیا جائے، کیونکہ اس کی وہ سوری جورس نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو آپ 376 میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر بھی یہ پریکٹس نہیں ہو رہی، تو اس میں آپ نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے کہ بچیوں کی جو شادی ہے وہ کم عمری میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ بچی کے وہ ماں باپ پر ظلم ہے کہ ماں باپ پر FIR ہو سکتی ہے کہ کسی بچی کی اگر وہ شادی کر دے، بچی اگر کر لے، قانون میں یہ بڑی ایمبیگوٹی ہے، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہی ویڈیوز خاص طور پہ آپ لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خاص طور پر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ کسی جج صاحب کے سامنے یا کسی پارلیمنٹیرین کے سامنے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ بات سامنے کبھی آ جائے کہ قانون میں کتنے مسائل ہیں، سارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ 10 سال کی بچی کی جب اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو یا تو اس قانون کو ختم کر دیں، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے باپ اور ماں اگر کسی کم عمر لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ اس کو تو گرفتار کر لیں، اگر بیٹی اگر کم عمری میں شادی کر لے تو ماں باپ کی مداوع کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ قانون کو کلیئر کر لیا جائے، بات کلیئر کر دی جائے تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جائے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ مشرف دور میں یہ چینج آئی تھی، یہ 376 کی پروویژن آئی، اس سے پہلے جو ڈیفرنٹ آفینسز تھے 10/7/79 اور 11/7/79، 12/7/79 اور 15/7/79، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی، اب سب سے بڑی جو میں افسوس کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ شادی شدہ خواتین نکل جاتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، شادی کیا کرتی ہیں، پہلے وہ تنسیق کراتی ہیں کسی سے، تنسیق کرانے کے بعد دارالعمان میں 1 آدھ دن رہ کر پھر غیر قانونی، ناجائز، غیر شرعی طور پر وہ کسی مرد کے ساتھ رہتی ہیں جس نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے، اور پھر وہ ادھر جا کر اس کے بعد 3-4 مہینے بعد تنسیق ہوتی ہے، تنسیق ہونے کے بعد بچے بھی رل جاتے ہیں اور ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوہیبیٹیشن کرتے ہیں۔ اب قانون میں ایک اور بڑی پریشانی کہ آپ زنا بالجبر کی تو سزا ہے، زنا بالرضا کی سزا ہے، اوفینس ہے۔ اگر کوئی آپ کی نظر میں کوئی زنا بالرضا کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی سزا ہے، لیکن سزا اس کو یہ کیا ہے کہ وہ بھی قانون کی بہت بڑی غلطی ہے۔ بینگ اے لائر اور بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو تو فوراً پکڑنا چاہیے، اس کو نان کوگنیزیبل قرار دے دیا گیا کہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، اس کا استغاثہ ہوگا عدالت میں، پہلے وہ بیچارہ جا کر وکیل کھڑا کرے، اس کو 20-50 ہزار فیس دے، ₹1,00,000 فیس دے۔ اب وکیل کیا کرے بیچارہ، اس نے بھی تو اپنی روزی کھانی ہے نا، تو وہ کیا فری کر سکتا ہے سارا دن؟ وہ صرف اگر فری کرتا رہے تو اس نے بھی تو کسی بچوں کو کچھ کھلانا ہے، تو وکیل پر الزام آ جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس فیسز زیادہ مانگ لیتے ہیں، تو فیسز اس کا حق ہوتا ہے، قانون ہے، کتابیں لیتے ہیں، ہم سارا دن محنت کرتے ہیں، لوگوں کے اس کے لیے جنگ لڑتے ہیں، لوگوں سے دشمنیاں لیتے ہیں، اپنے مسائل صرف 10,000 روپے کے پیچھے ہم نے تو کسی کے ساتھ دشمنی تو حاصل کر لی نا۔ تو پھر اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ ایسے قانون بنائیں جس سے حق سچ کی بات ہو، اور خاص طور پہ زنا بالرضا اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کو پولیس پکڑ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کعبہ خانے خدا نخواستہ بنے ہوئے ہیں، یا زیادتی کسی مکان میں اگر کسی کو پکڑ لیا تو وہ ایسی FIR کرتے ہیں، ایک پروویژن وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب یہ اپنا پیسے لے کر کعبہ خانہ کھولا ہوا ہے، وہ کوگنیزیبل ہے کہ کعبہ خانہ کھولا، مطلب کسی نے عورتوں کو بیچنے کا
76 میں آتی ہے, 371A(B) میں یہ بات آتی ہے, 371A(B) PPC میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے اس طرح کی زیادتی کی ہوئی ہے. تو وہ کعبہ خانہ پہلے پروو کرنے کے لیے, ویسے کوئی جناب رضا کر رہا ہے, اوپنلی کر رہا ہے, تو اس کو پکڑنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. پکڑنے کا قانون کیا ہے, اس کے جائیں استغاثہ کرے. پہلے تو وہ محلے دار یا کوئی شخص اس قسم کا ان کے ساتھ دشمنی لے, پھر ان کو ڈھونڈے, ان کے نام پکڑے اور پھر عدالت میں لائے, اور عدالت میں لانے کے بعد ان کے ماں باپ کا یہ مسئلہ ہو. تو تھوڑی سی اگر اس میں چینجنگ ہو جائے, بلکہ ہونی چاہیے کہ وہ 371A(B) کو تو کاگنیزیبل رکھا ہوا ہے, اس کو بھی قابل دست اندازی پولیس نے عدالت میں نہ بھیجا جائے. کوئی کسی کی نشاندہی کر دے کہ ادھر جناب رضا ہو رہا ہے, تو میڈیکل کرا کر اس کی زیادتی ختم کی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی بہت ضروری ہے. تو کورٹ میرج کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کے لیے, پہلے تو وہ بہن بھائی اگر جو ہیں, میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ 12 سال سے لے کر 20-22 سال تک لڑکیاں جو ہیں رن اوے میریجز کرتی ہیں, پھر ان کو عقل آتی ہے. کیونکہ ماں باپ بہن بھائی کا ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ان سے ڈر خوف کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکے دیتے ہیں, فراڈ دیتے ہیں. اگر میری ویڈیو کوئی میری بہن سن رہی ہے اور اس نے ایسا کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پسند کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ آپ کا قانونی شرعی حق ہے. لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ صرف اور صرف لمبے خواب, بڑے خواب, گاڑیاں, کوٹھیاں, یہ وہ اگر آپ کے ماتھے میں ہیں تو وہ آپ کو ملیں گی, وہ نہیں کہیں جائیں گی. لیکن اس لالچ میں اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں کہ کسی میں سوکھی ہو جاؤں گی, تو سوکھی آپ نہیں ہوں گی. جس ماں باپ بہن بھائی, جس دن آپ ماں بنیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا دکھ ہوتا ہے. وہ ماں باپ جو ہیں ان کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں. آپ کی اگر چھوٹی بہن ہے تو وہ چھوٹی بہن کا بھی رشتہ کبھی نہیں ہوگا, اس کو بھی برباد کر کے جا رہی ہیں آپ کی, اور آپ کو وہاں بھی عزت نہیں ملے گی. اس معاشرے کا حصہ بننا ہے تو اس معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ یورپ کا حصہ ہیں تو وہاں تو شادیاں بھی نہیں ہوتی, بچے بھی ہو جاتے ہیں, شادیاں بھی نہیں ہوتی, اور ان کو نام بھی دیا جاتا ہے باپ کا, تو وہ فرینڈشپ کی صورت میں ہوتا ہے. وہاں پر تو مادر پدر آزادی ہے. یہاں پاکستان میں اگر معاشرے کا حصہ بننا ہے, شادیاں جو ہوتی ہیں 2 خاندانوں میں ہوتی ہیں, نہ کہ 2 انسانوں میں. کیونکہ ہوتی تو وہیں ہے, میرج آر سیلیبریٹڈ آن دا ارتھ, بٹ ان کے فیصلے تو جنت میں ہوتے ہیں, اور وہیں سے یہ قرآن پاک کی حدیث ہے, تو سیٹلڈ ان دا ہیون اینڈ سیلیبریٹڈ آن دا ارتھ. تو اس طریقے سے آپ معاشرے کو ساتھ چلے. اگر آپ کی مجبوری ہے, بنیادی حق ہے, تو ماں باپ کو بتائیں کہ ہم نے ادھر ہی کرنی ہے, ادھر ہی کرنی ہے, وہ آپ کا بنیادی حق ہے. لیکن اگر اس کو, کیونکہ جو معاشرے میں ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ان سے بہتر ہوتا ہے. تو اس میں سم اپ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کورٹ میرج کا کوئی قانون نہیں ہے, کورٹ میرج کا کوئی بات نہیں ہے. 164 کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ FIR کے بعد ہوتے ہیں. FIR اگر اس قسم کی ہو جائے تو اس کی کویشمنٹ کے لیے آپ عبوری کرا کر, کہیں پر کبھی کبھی قانون چینج بھی ہو جاتا ہے, تو آپ اس کی عبوری کرا کر پھر اس کے بیانات کرا جاتے ہیں, تو ہائی کورٹ سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ہے, جو کم عمر کی شادی 16 سال 18 سال سے پہلے اگر کسی نے شادی, چائلڈ میرج رجسٹریٹ ایکٹ کرے, اس میں وہ بھی ایک اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہی ہوتی ہے. وہاں پر بھی ججز زبان, میں نے بھی کچھ کیے ہیں کافی سارا, کئی دفعہ ان کو بلایا بھی گیا ہے, لیکن کچھ کے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں, کچھ صحیح ہو جاتا ہے, اور پھر معاملات کو حل کر لیا جاتا ہے. تو چائلڈ میرج رجسٹریٹ ایکٹ کے تحت وہ ماں باپ کارروائی کر سکتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی بچی ہے, معصوم سی بچی ہے, اور وہ شادی کرنے کا اس کو حق نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ تمام معاملات ہیں, لیکن کوئی ایسی فائنل قانون نہیں ہے جس کو ہم بیٹھ کر ڈسکس کر سکیں اور فائنلائز کر سکیں. کافی ایمبیگوٹی ہے. ویسے تو جو بچی بالغ ہو جاتی ہے, بالغ بچی کون سی ہوتی ہے, when the menstruation cycle of a girl has been started, that is the adult, وہ ایڈلٹ ہو جاتی ہے. but she is minor, because minor اس وقت ختم ہوگا جب اس کی ایج آف میجورٹی آ جائے گی. ایج آف میجورٹی از ایج آف 18. تو ایڈلٹ ہونے کی وجہ سے اس کو اجازت دی جاتی ہے, کیونکہ شی ہیز بیکم ایبل ٹو بی انوالوڈ ان اے میرج, جینیٹیکلی اور قانونی اور شرعی طور پر اس طریقے سے اس کو کور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا معاملات شادی کرنے کی پوزیشن میں ہے.
لیکن اگر آپ اس کی کارروائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نکاح پر نکاح اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، لیکن تھوڑی سی ایمبیگوٹیز ہیں، اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو کافی سارا معاشرہ اور سارے مسائل حل ہو جائیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، جو بھی دوست چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے شادی کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اور وہ ماں باپ جو اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں ان سے بھی میری دلی ہمدردی ہے کہ وہ بھی آپ اپنی تربیت بچوں کو اس قسم کی دیں. تربیت ہوتی جب دماغ یہ کم عمری ہوتی ہے 12 سال سے لے کر 18-20 سال تک، اس سے 22 سال کے بعد بہت کم رن اوے میریجز میں نے دیکھے ہیں، اور اس کے بعد باقی دیکھا ہے جب بچے ہو جاتے ہیں 30-35 سال میں. تو اصل میں کہیں نہ کہیں قصور، ٹو سم اپ، کہیں نہ کہیں قصور اس ماں باپ کا یا اس مرد کا، کہیں نہ کہیں اس مرد کا ہوتا ہے، جو مرد اپنے بچیوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کو اپنی سیکیورٹی نہیں دیتے، اور اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرابیں پی کر گھر میں آتے ہیں تو پھر وہ بچیاں بھی پھر یہ نیگیٹو ایفیکٹ لیتی ہیں. اگر آپ نے ان کو صحیح تربیت دی ہوئی ہے تو وہ یقیناً آپ کی عزت کا خیال کریں گے اور سارے معاملات کو حل کریں گے. تو اس وجہ سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت اور اچھا معاشرہ ہو، اور آپس میں ماں باپ اور بہن بھائی کا آپس میں یہ رشتہ اچھا رہے. ہم وکیل کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاملات کو مزید سیٹل کر سکیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی آراء کا ضرور مجھے شیئر کیجیے گا، اور جو آپ کی اس میں امینڈمنٹس کی بھی خواہش ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ساری امینڈمنٹس کسی دن آگے بھی بھیجوں، یا شاید اگر کوئی صاحب ارباب، کوئی جج صاحب میرے معزز لارڈشپ یا کوئی بھی دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اس پر ضرور توجہ دیں، بیکاز وی آر مسلم، وی آر پاکستانی، اینڈ آئی ایم آلسو اے فادر. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.